الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رحمان کے بندوں کی صفتوں کو بیان کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج 7ویں صفت بیان کی گئی کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو ناحق کسی ایسے انسان کو قتل نہیں کرتے جن کے قتل کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ اب یہ صفت ان کے اندر پیدا کیسے ہوتی ہے اور اس صفت کو پیدا کرنے کے لیے کن چیزوں پر غور کرنا چاہیے، آج کے خطبے میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلی چیز، انسان کی عظمت کو پہچاننا چاہیے کہ انسان کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے اللہ نے جس کو سب سے معزز بنایا، سب سے بڑا اکرام اللہ نے انسان کا کیا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خلقتہ بیدی کہا، میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ باقی چیزوں کے بارے میں کہا کن ہو جا، وہ چیز ہو گئی، لیکن انسان کے اعزاز کو دکھانے کے لیے، انسان کے اکرام اور اس کے احترام کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو پیدا کیا۔ اور پھر دوسری جو اس کی خصوصیت، اللہ نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اپنی روح ہم نے ان کے اندر پھونک دی ہے۔ یہ بھی انسان کی تکریم ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے۔ رسولوں کو جو بھیجا ہے وہ انسانوں کے لیے بھیجا ہے اور کسی مقصد کے لیے نہیں بھیجا ہے، تو اس میں بھی انسان کی تکریم ظاہر ہے۔ چوتھی چیز، اللہ نے انسانوں کو بنایا تو فرشتوں سے کہا کہ انسان کے سامنے سجدہ کریں، انسان کی عظمت کو بتانے کے لیے۔ پانچویں چیز، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی، جو شریعتیں اور جو کتابیں نازل کی، وہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی۔ تو یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نزدیک انسان کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہے۔ دوسرا پہلو، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں انسان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے انسان کے قتل کو سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے، ایسا جرم جو ناقابل معافی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ چار طرح کی وعیدیں سنائی۔ جو عمدن کسی ایمان والے کو قتل کرتا ہے، یہ ایمان والے کا تذکرہ ایمان والوں سے چونکہ قرآن خطاب کرتا ہے اس کی وجہ سے ہے، ورنہ غیر مسلموں کے سلسلے میں بھی روایت بیان کی گئی ہے۔ جو عمدن یعنی جان بوجھ کر ناحق کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ تو جہنم ہے۔ پہلی چیز یہ بتائی کہ ناحق عمدن قتل کرنے والے کا بدلہ جہنم ہے، جہاں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، دوسری وعید بتائی کہ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تیسری وعید یہ فرمائی کہ اللہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور چوتھی یہ وعید سنائی کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ چار وعیدیں سنائی اس شخص کے لیے جو ناحق کسی مومن کو قتل کرتا ہے۔ ایسے ہی کسی غیر مسلم کو، اس سے جنگ چل رہی ہے، غیر مسلموں سے جنگ چل رہی ہے، ان کو محارب کہتے ہیں، ان کو قتل کر سکتے ہیں اور کسی غیر مسلم کو قتل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، معاہد سے مراد جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے کہ ہماری اور تمہاری اب جنگ نہیں رہے گی، ایسے غیر مسلموں کو جو قتل کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، اس کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو تو 40 سال
فاصلے کے دور سے آنے لگتی ہے، تو جنت کے قریب بھی بھٹک نہیں سکتا۔ یہ وعید سنائی گئی ہے اس شخص کے لیے جو عمدن کسی انسان کو ناجائز طریقے پر قتل کرتا ہے۔ تیسرا پہلو انسانی اعتبار سے کتنا بڑا جرم ہے ایک انسان کو قتل کرنا۔ قرآن کی زبان میں پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کے بدلے کے بغیر قتل کرتا ہے، ایک انسان کو اس نے قتل کیا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، تو یہ شرعی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ یا زمین میں فتنہ اور فساد مچانے والا ہے، اس کو حکومت سزا سناتی ہے، تو وہ مسئلہ الگ ہے۔ بغیر اس طرح کے جرم کے انسان نے کسی کو قتل نہیں کیا، انسان زمین پر فساد نہیں مچاتا ہے، ایسے انسان کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ایک انسان کے قتل کو قرآن نے پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا ہے۔ اتنی انسان کی عظمت آپ کو کسی اور مذہب میں بھی نہیں ملے گی۔ ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دینا اتنا بڑا اعزاز ایک انسان کا، مسلمان نہیں انسان کا، ایک انسان کا اتنا بڑا اعزاز آپ کو کسی کتاب میں نہیں مل سکتا سوائے قرآن کے۔ تو یہ قرآن کا اعزاز ہے، اس لیے کہ ناحق ایک انسان کو قتل کرنے پر اس کو چھوٹ مل جائے گی تو پھر قتل کا ایک سلسلہ چل پڑے گا، اور انسانیت قتل اور خون کی ندی میں تیرنے لگے گی۔ ایک انسان کے قتل پر چھوڑ دینا پوری انسانیت کے قتل کے لیے دروازہ کھولنے کی طرح ہے۔ اس لیے کہا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کی طرح ہے۔ تیسرا پہلو اگر ہم دیکھتے ہیں، دوسروں کو قتل کرنا تو دور کی بات، اسلام خود کو نقصان پہنچانے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اپنے آپ کو بھی قتل مت کرنا، یعنی خودکشی کرنے سے بھی انسان نے روکا ہے، قرآن نے روکا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ ہماری جو جان ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اپنی جان کو بھی اپنے جسم کو بھی ہم کسی طرح سے نقصان پہنچائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے حدیث میں بھی خودکشی سے سختی سے روکا گیا ہے۔ کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی زہر پی کر خودکشی کرتا ہے تو قیامت کے دن مسلسل وہ زہر پیتا رہے گا، قیامت تک زہر پیتا رہے گا، اور پھر جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی۔ اگر کوئی پہاڑ سے کود کر خودکشی کرتا ہے اس کو ایسی سزا دی جائے گی کہ وہ ہمیشہ پہاڑ سے کود کر خودکشی کرتا رہے گا۔ اس طرح کی وعیدیں سنائی ہے۔ اگر کوئی چھرا گھونٹ کر خودکشی کرتا ہے اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے پیٹ میں چھرا گھونٹتا رہے گا۔ تو یہ ایک انسان کو اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اتنا خیال رکھا گیا ہے حدیث کے اندر کہ من اشار الی اخیہ بحدیدۃ لعنته الملائکہ فإن الملائکۃ تلعنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قتل کرنا تو دور کی بات، اگر کوئی کسی انسان کی طرف چاقو سے اشارہ بھی کرتا ہے تو فرمایا ملائکہ یعنی فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ قتل کرنا تو دور کی بات، سوچنا دور کی بات، ایک مسلمان کو اگر کوئی چاقو سے اس کی طرف ایسا اشارہ بھی کرے گا تو اس پر بھی کہا فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ وَإِن كَانَ أَخَاهُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، اگر کہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حقیقی بھائی کو آدمی قتل کرنے کے اشارے سے چھری نہیں دکھاتا ہے، مذاق سے دکھا سکتا ہے۔ کہا کہ حقیقی بھائی کو مذاق سے بھی آپ چھری نہیں دکھا سکتے۔ اتنا خیال رکھا گیا ہے، تکلیف دینا تو دور کی بات، چاقو دکھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور یہاں تک شریعت نے کہا کہ اگر کوئی چھت پر لیٹتا ہے اور چھت کے آس پاس کوئی دیوار نہیں ہے، چھت کے آس پاس کوئی دیوار نہیں ہے، ایسی چھت پر انسان لیٹتا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا کہ وہ اس پر پھر اللہ کی ضمانت نہیں ہے، یعنی ایسا آدمی چھت سے گر کر مر جائے وہ خود ذمہ دار ہے۔ اس لیے کہ ایسی جگہ پر
سو رہا ہے جو محفوظ نہیں ہے۔ اتنا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا۔ ایک واقعہ آپ کو حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے آپ کے سامنے بتانا مناسب سمجھتا ہوں، یعنی کتنی ممانعت ہے۔ ایک جنگ میں حضرت اسامہ بن زید ایک فوج کے ساتھ گئے ہوئے تھے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک شخص غیر مسلم مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، جنگ میں قتل کیا جاتا ہے۔ اچانک حضرت اسامہ کی اس پر نظر پڑ گئی، اس کے پیچھے سے جا کر اس کو قتل کرنے لگے۔ جب انہوں نے تلوار اٹھایا تو سامنے والے نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ نے سوچا کہ یہ غیر مسلم ہے، صرف جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے یہ مسلمانوں کو کئی ایک مسلمانوں کو قتل کر چکا ہے، پھر بھی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے اس کی گردن اڑا دی۔ جب یہ فوج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئی تو یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ حضرت اسامہ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے کی طرح تھے، انتہائی محبوب، چھوٹے سے تھے، انتہائی پسندیدہ، آپ کے نواسوں کی طرح تھے اور پوتوں کی طرح تھے، اور حب رسول اللہ ان کا لقب تھا، اللہ کے رسول کے محبوب۔ لیکن ان سے بھی یہ غلطی ہوئی تو اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا فَكَيْفَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ 3 مرتبہ کہا قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ کا کلمہ تمہارے سامنے آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ حالانکہ غلطی سے قتل ہوا تھا، لیکن اس پر بھی کہا کہ تمہیں معافی نہیں ہے۔ حضرت اسامہ نے بار بار کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کیجئے، اے اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کیجئے، لیکن اللہ کے رسول نے بار بار یہی کہا لا الہ الا اللہ کا کلمہ جب تمہارے سامنے قیامت کے دن آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ یعنی جنگ میں قتل کرنا ایک ضرورت ہے، اس میں بھی کہا گیا کہ اگر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھی اسلام کا سہارا لیتا ہے تو اس کو بھی ہم قتل نہیں کر سکتے۔ اتنی شدت سے قتل کی ممانعت اسلام کے اندر آئی ہے۔ کسی طرح سے کسی انسان کو تکلیف پہنچانا، ظاہری تکلیف یا معنوی تکلیف کا مطلب کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کو سلسلے میں لگائی بھجائی کرنا، اس کی بھی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔ لا یحل کہ اس کے مال کی، اس کے عرض یعنی اس کی عزت اور آبرو انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اسلام کی تعلیمات جب کسی شخص کے سامنے رہے گی، اس پر وہ غور کرے گا تو یقیناً وہ ناحق کسی کو قتل کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اور قتل کب کیا جا سکتا ہے؟ اسلامی سلطنت ہے تو ایک شخص اگر مسلمان تھا اور اس نے دین بدل دیا، اسلام سے وہ مرتد ہو گیا، اس سے توبہ کروائی گئی، توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا شخص جو شادی شدہ آدمی زنا کرے کسی سے اور ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا شخص جو عمدن کسی کو قتل کرے تو قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 شکلیں ہیں جس کی اجازت قتل کی اسلامی حکومت میں دی جا سکتی ہے۔ ہم اور آپ یہاں رہتے ہوئے اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی حاکم نہیں ہے، اسلامی عدالت نہیں ہے۔ وہاں پر یہ احکام دیے گئے اور ہمارے لیے وہ احکام نہیں ہے، تو اس لیے حتی المقدور ہمیں اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے کسی انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہی رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی گئی، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ جن لوگوں کو مارنے سے شریعت نے روکا ہے ناحق ان کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ اس صفت کو اپنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی انسانیت کی تکریم کی توفیق دے اور اس طرح سے اللہ کے راضی کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔